أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تینتیس آیتوں کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے سورہ نازعات کی، اور جو چند آیتیں رہ گئی ہیں آج اس کا ترجمہ اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا دن اس لیے بنایا تاکہ غریب، فقیر، مظلوم، بے سہارا، بے یار و مددگار لوگوں کی فریاد رسی کی جا سکے، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جا سکے، کیونکہ دنیا کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا ہی جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حساب و کتاب کا دن رکھا، اور اسی حساب و کتاب کے دن کے یہ کفار مکہ منکر تھے، اور اسی انکار کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اور مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے۔ اور ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں آخرت میں ہم کو اس کا حساب دینا ہے، اچھا برا جو بھی ہم عمل کریں، قیامت قائم ہوگی اور انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہر عمل خیر اور شر کا اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے اسی کو بیان کیا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بہت بڑا ہنگامہ والا دن آئے گا۔ چونکہ نفخہ ثانیہ 2 مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے انسان مر جائیں گے، جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اپنی قبروں سے حساب و کتاب کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کا تذکرہ ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بہت بڑا ہنگامہ اور شور برپا ہوگا، یعنی جب اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، یوم یتذکر الانسان ما سعی، یعنی وہ دن جس دن ہر انسان کو اپنے عمل کو، جس دن ہر انسان اپنا عمل یاد کرے گا، جو اس نے اچھا یا برا عمل کیا ہے وہ سب اس کے سامنے نامہ اعمال کی شکل میں آ جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، اور دیکھنے والے کے لیے جہنم کو بالکل سامنے کر دیا جائے گا، وہ اپنی نگاہوں سے جہنم کو دیکھے گا۔ دنیا میں جنت اور جہنم کو نہیں دیکھتا آدمی، اس لیے کچھ لوگ ایمان بالغیب کے طور پر جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو اس کے منکر ہو گئے۔ لیکن قیامت کے دن تو جہنم کو، چاہے وہ دنیا کے اندر جہنم کا انکار کیوں نہ کر رہا ہو یا اقرار کیوں نہ کر رہا ہو، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اور جہنم کو دکھا دیا جائے گا، لمن یرا، ہر دیکھنے والے کے لیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَى، کہ جس نے سرکشی اختیار کری، یعنی ہمارے احکامات
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرض تھے انسانوں کے اوپر، اس نے اس سے منہ موڑا۔ وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو، عیش و آرام کو ترجیح دیا۔ کس کو جو ہے گرمیوں میں چل کر کے مسجد میں آنا، سردیوں میں چل کر کے مسجد میں آنا کس کو اچھا لگتا ہے؟ انہی لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، قرآن کریم میں ہے کہ نماز بڑی بھاری ہے، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے۔ ان کے لیے سردی کے موسم میں بھی لحاف کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں، اور گرمی کے موسم میں کولر کے سامنے اے سی میں بیٹھے ہوئے ہو پھر بھی وہ جو ہے اللہ کا خوف ان کو مسجد میں لے آتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، بیوی بچے کاروبار میں مصروف ہو کر کے وہ نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب اس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دیا۔ اگر دنیا کو ترجیح نہ دیا ہوتا، اپنا کاروبار بند کیا ہوتا، نماز پڑھنے کے لیے آتا۔ اور یہ تو ایک خیال ہے کہ ہمارے جو ہے اگر نماز کے لیے گیا تو 10-5 گراہک جو ہے تب تک سرک لیں گے، کھسک لیں گے، ہمارا نقصان ہوگا، یہ اس کی سوچ ہے۔ اللہ رب العزت دوسرے وقت میں اس سے زیادہ گراہک جو بھیجیں گے۔ اور جو لینے والے ہوتے ہیں وہ آپ کے اس ٹائمنگ کا خیال کرتے ہیں کہ جو ہے ان کے نماز کا وقت ہے تو ہم ایسے وقت میں چلیں ان کی دکان پر جس وقت میں وہ ہماری ان سے ملاقات ہو سکے۔ یہ آنکھوں کا تجربہ ہے، دیکھا ہوا ہے، اور غیبی طور پر بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اور جہنم کو بالکل ظاہر کر دیا جائے گا، لمن یرا، دیکھنے والے کے سامنے۔ تو جو آدمی اللہ کے حکم سے سرکشی اختیار کرے گا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے گا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ تو جہنم اور جنت اس کے لیے ایک ضابطہ ہے کہ اگر اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا ہے، دنیا کو ترجیح دے رہا ہے آخرت پر، تو جہنم میں جائے گا۔ اور آگے کہا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اگر کوئی دنیا کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، یعنی یہ سوچے گا ہر عمل میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے اس عمل کا، یہی نا مطلب ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا۔ باپ کے سامنے جو ہے بیٹا کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، ماں کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، استاد کے سامنے پڑھنے والا ڈرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا عمل نہیں کرے گا جس سے ابا اماں اور استاد کے سامنے اس کو جواب دہ ہونا پڑے۔ ایسے ہی انسان جو ہے ہر عمل کا جواب دے گا اللہ کے سامنے۔ جب اللہ کے سامنے جواب دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی ایسا عمل کرنے سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہش نفس کی پیروی کرنے سے بچاتا ہے، یعنی ہر انسان کا نفس اس کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر رہا ہے، تنہائی میں بھی مجمع میں بھی۔ اور اصل تو یہ ہے کہ انسان تنہائی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ مجمع میں جو ہے یہاں سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون جو ہے گناہ کرے گا؟ اللہ کے گھر میں لوگوں کے سامنے کوئی نہیں گناہ کرے گا، لیکن جب تنہا ہو، کوئی نہ دیکھنے والا ہو، اس وقت وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، گندے خیالات سے، گندی چیزوں سے بچا لے۔ یہ ہے سب سے بڑا کمال۔ اس لیے اللہ رب العزت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، اس میں ایک وہ بھی ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیہ، ایک آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو۔ دوسروں کے سامنے جو ہے اللہ کو یاد کر لینا، رو لینا، گڑ گڑا لینا، ہو سکتا ہے کہ اس میں دوسروں کو دیکھا دیکھیے کر رہا ہو، لیکن جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ساری کائنات سوئی ہوئی ہے، اور پھر بھی یہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے سامنے وہ آنسو بہا رہا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں آنسو بہا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تو اس کی آنکھوں سے جو ہے آنسو بہانے لگیں، اتنا جو ہے اللہ کو یاد کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں۔ تو یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جس طرح سے مجمع میں گناہوں سے بچاتا ہے، تنہائی میں بھی بچائے۔
تو اللہ اس کو انعام یہ دیں گے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو گویا جنت اور جہنم میں جو جائے گا اس کا ایک ضابطہ بیان کیا کہ جہنم میں وہ جائے گا جو اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرے گا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے گا، جنت میں وہ جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، جب ڈرے گا تو گناہوں سے یقیناً اپنے آپ کو روکے گا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہی ضابطہ ہے، یہی پہچان ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ رب العزت جو ہے اس ضابطے کے خلاف رابطے سے کہتے کام ہو جاتا، اللہ کے ہاں بھی رابطے سے کبھی کبھی، لیکن وہ کس کے ساتھ معاملہ ہو ہم کو نہیں معلوم۔ مثلا کبھی کسی کے لیے اللہ کے نبی سفارش کر دیں، کبھی اللہ کی رحمت جو ہے کسی کے ساتھ متعلق ہو جائے کہ اس نے کچھ نہیں کرا، زندگی بھر گناہ ہی گناہ کیے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جیسا کہ واقعہ سنا ہے آپ نے کہ پوری زندگی اس نے بدکاری کیا لیکن کتے کو پانی پلایا، اللہ کو رحم آ گیا اس کے اوپر۔ تو یہ ضابطے سے ہٹ کر کے ہے، ضابطہ یہی ہے، پہچان ہی ہے کہ ایک آدمی اگر جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، اور جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے، اپنے نفس کو کچل رہا ہے، ایسا آدمی جنت میں جائے گا۔ لیکن میں نے بتایا کہ استثناءات ہیں، اللہ کی رحمت اگر جوش میں آئے تو اللہ کسی ایسے کو بھی بخش دے گا جس نے اپنے نفس کو جو ہے کبھی بھی نہیں گناہ سے روکا، اللہ کے سامنے جواب دینے سے اپنے آپ کو جو ہے کبھی نہیں ڈرا، جیسے کہ وہ بدکار عورت، لیکن اس کو ایک کتے پہ رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر رحم آ گیا، تو وہ ضابطے سے ہٹ کر کے ہے۔ اور کس پر اللہ کو رحم آئے ہم کو یہ نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ اگر تم ایسا کر کے آؤ گے تو جنت تمہارے لیے ہے۔ یسألونک عن الساعہ، نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے کفار مکہ کہتے تھے ایک دوسرے سے، یہ محمد بار بار کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی، تم لوگ نیک عمل کرو، نہیں تو قیامت قائم ہوگی تو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو محمد ذرا یہ بتا دیں نا کب قیامت قائم ہوگی، مرے ہوئے تو بہت سال ہو گئے باپ دادا کو، اب تک قیامت قائم نہیں ہوئی، یہ سب کہہ کر کے تکلیف پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی طرف سے جواب دیا کفار مکہ کا، یسألونک عن الساعہ، اے محمد یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ایان مرساہا، قیامت کب قائم ہوگی، فیم انت من ذکراہا، آپ کا کیا تعلق اس کے بیان کرنے سے، یعنی آپ کو قیامت کب قائم ہوگی اس کو بیان ہی نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس علم ہوگا تب نہ بیان کریں گے۔ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، نبی کو بھی پتہ نہیں ہے قیامت کب قائم ہوگی، نبی نے کچھ علامتیں بتائی تھی اور ان میں سے چھوٹی چھوٹی جو علامتیں آج پائی جا رہی ہیں کہ جیسے ماں باپ کی نافرمانیاں عام ہو جائے گی، شراب ایسی پی جائے گی جیسے لوگ پانی کو پیتے ہیں، دیکھ لیجئے، زنا بدکاری بالکل عام ہو جائے گی، یہ سارے گانے بنانے کے آلات آج کل زمانے موبائل ہے یہ عام ہو جائے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں جو قیامت کی اللہ کے نبی نے بتائی تھی وہ تو پائی گئی، لیکن کب قیامت قائم ہوگی، کس دن قائم ہوگی، پورے سال اور تاریخ کے ساتھ نبی نے کو بھی علم نہیں تھا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ایان مرساہا، قیامت کب قائم ہوگی، فیم انت من ذکراہا، اے محمد آپ کو قیامت کے بیان کرنے سے کیا تعلق ہے، یعنی آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ بیان کر سکیں۔ الی ربک منتہاہا، پروردگار کے پاس قیامت کے آخری قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف جو ہے ڈراتے ہیں جہنم سے ان لوگوں کو جو جہنم سے ڈرنے والے ہیں، اور جو جہنم سے نہیں ڈرنے والے ہیں آپ کا ڈرانا ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ عمر کو ڈرایا، عمر ایمان لے آئے، ابو بکر کو ڈرایا، ابو بکر ایمان لے آئے، ابو جہل ایمان نہیں لایا جو ہے، تو جس کے حق میں جو ہے مقدر تھا وہ ایمان لے آیا۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ ڈرائیں گے
اس کو یخشاہا جو اس جہنم سے ڈرے گا، کأنہم یوم یرونہا، فرما رہے کہ آج یہ قیامت چلا رہے ہیں، یہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اور جب قیامت قائم ہوگی نا تو یہ لوگ جتنے دن دنیا میں رہے ہیں یا جتنے دن مرنے کے بعد قبروں میں رہیں گے، وہ قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر کے کہیں گے ابھی تو صبح میں ہی تو ہم لوگ صبح کا جو حصہ ہے اتنے حصے تو ہم لوگ قبر میں رہے یا دنیا میں رہے، یا شام کا جو حصہ ہے اتنے حصہ تو رہے۔ کیونکہ جب دو مصیبت آتی ہے تو انسان کو جو بڑی والی مصیبت ہے اس کے سامنے چھوٹی والی مصیبت ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ ایک آدمی آنکھ کے درد میں جو ہے مبتلا ہے، سر کے درد میں مبتلا ہے، جب ہاسپٹل میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے جو بالکل ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر کے آ رہا ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹے، اس کے پیر ٹوٹے ہیں، اس کے جبڑے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہر طرح سے وہ جو ہے انجرڈ ہے، تو وہ اپنے غم کو اور اپنے درد کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ لوگ قیامت کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو جو قبر میں ان کو عذاب ہو رہا تھا، اور قیامت کے قائم ہونے کے بعد جب ان پر جو دہشت طاری ہوگی تو وہ کہیں گے اس سے تو بہتر وہی تھا کہ ہم قبر ہی میں رہتے ہوئے، حالانکہ قبر میں ان کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر کے وہ قبر کا عذاب ان کو ہلکا لگنے لگے گا، اور وہ یہ کہیں گے کہ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا کأنہم یوم یرونہا، ان کو اس دن جس دن کی وہ قیامت کو دیکھیں گے ایسا لگے گا کہ لم یلبسوا، نہیں ٹھہرے تھے قبر میں یا دنیا میں، الا عشیہ، مگر شام کے وقت کے حصے میں، او ضحاھا، یا دن کے جو ہے ابتدائی حصے میں، یعنی دن کا جو ابتدائی حصہ جو ہوتا ہے یا تو اتنے ہی حصے دنیا میں رہے یا قبر میں رہے، یا شام کا جو حصہ ہوتا ہے اتنے حصے، حالانکہ وہ 20 سال 50 سال سے قبر میں پڑے تھے یا دنیا میں تھے، لیکن جب قیامت قائم ہوئی تو اس کی ہولناکی کو دیکھ کر کے لگ رہا ہے تو یا تو صبح میں ہی تو ابھی بس جو ٹائم تھا اتنے ہی ٹائم تو رہے ہم دنیا میں، یا شام کا جو وقت ہوتا ہے اتنے ہی ٹائم ہم رہے۔ تو کل تک تو یہ قیامت کو طلب کر رہے تھے، اور آج جب قیامت آئی تو اس کی ہولناکی کے سامنے یہ دنیا کو بھول گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اپنے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، جنت کو ہمارا ٹھکانہ بنائے، جہنم سے اللہ تعالی ہم سبوں کی جو ہے حفاظت فرمائے۔ جو کچھ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اللہ تعالی ہم سبوں کے لیے اس کو ذخیرے آخرت بنا دے، ہم لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے۔ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی برکت سے ہم سمجھیں گے کہ جو ہے ہمارا پڑھنا پڑھانا سب جو ہے وصول ہو گیا۔ اور ایک چیز اور میں نے اعلان بھی کیا تھا جمعہ میں بھی، اور بار بار جو ہے مسلم جو ہے تنظیموں کی طرف سے، خاص طور سے مسلم پرسنل لاء بورڈ جو ہے اس کی طرف سے اعلان جاری ہوا ہے، آج بھی جاری ہوا ہے کہ بہت کم تعداد میں، خاص طور سے یو پی صوبے کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت کم تعداد میں لوگوں نے یکساں سول کوڈ جو یہ حکومت لانا چاہتی اس کے خلاف انہوں نے رائے دہی بہت کم کری ہے، اور بہت آسان طریقہ ہے، اور ہر جگہ کے مسلمان جو ہر صوبے کے کر رہے ہیں، ہم کو کرنا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ، جو تیرے دین کے اوپر حملہ ہو رہا تھا تو ہم سے جتنا بن سکا ہم نے اتنی کوشش کری، کہ یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ہمارا بھی عبادت کا طریقہ وہی ہو جو ان کا طریقہ ہے، ہمارے نکاح کا بھی طریقہ وہی ہو جو ان کا طریقہ ہے۔ بھئی ہمارے نکاح کا طریقہ تو اور ہے، آپ کے نکاح کا طریقہ اور ہے، ہمارے دفن کفن کا طریقہ اور ہے، آپ کے دفن کفن کا طریقہ اور ہے، تو ہمارا اور آپ کا طریقہ ایک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم مسلم پرسنل لاء یعنی مسلموں کے الگ خاص قانون ہیں اس کو مانتے ہیں، اور عدالتوں کے اندر ججز جو ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے ہمارے جب مسائل آتے ہیں خاص طور پر تو اس کو ہمارے قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ سناتے۔ جب یہ قانون بن جائے گا تو سب کے لیے جو ہوگا وہی آپ کے لیے ہوگا، یہ بڑا گھاتک ثابت ہوگا، یہ جو ملک کا آئین ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ نے یہ قانون نافذ کرنے سے پہلے تمام جو ہے پبلک سے رائے مانگی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ اثر ہم مسلمانوں پر پڑنے والا ہے۔ اس لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے باضابطہ جو ہے وہ ایک ایپ جاری کیا ہے، اس میں آپ اپنا نام ڈالیے گا اور ای میل سے سینڈ کیجیے گا، سیدھے وہاں پر پہنچ جائے گا۔
تو اس لیے ابھی 14 تاریخ لاسٹ ہے، آج 12 کا بھی جو ہے ختم ہو گیا، کل کا دن ہے، شاید پرسوں کا کچھ حصہ ہو یا کب یہ نہیں معلوم ہے، لیکن 14 لاسٹ تاریخ ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ جو ہے یہ اگر کام نہیں کیے ہیں تو کریں، کچھ نوجوانوں کے پاس ہوگا وہ ایپ، اور نہیں تو جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ہے وہ ہم دے دیں گے۔ جو ہے ہر گروپ میں ہر جگہ ہم جو ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں موبائلوں میں، لیکن جو ہمارے دین سے متعلق ہم اسی کو نہیں دیکھتے، اس کی طرف سے ہم غفلت برتے ہوئے ہیں۔ چلیے دعا فرما لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم بے شک ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں، یا اللہ ہم آپ کے فضل کے طلبگار ہیں، یا اللہ آپ ہم پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے جو ہم نے جان بوجھ کر کے کیے ہیں، یا اللہ آپ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے جو ہم سے انجانے میں ہو گئے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم حاضرین میں سے جو بھی بیمار ہوں یا ان کے متعلقین رشتہ دار بیمار ہوں، یا اللہ ان کو شفائے عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے، یا اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت میں داخل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، یا اللہ ان کی خدمت کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو، ہمارے قرآن کی تلاوتوں کو اور ہمارے ہر نیک عمل کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے جو لوگ قرض کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہوں، یا اللہ ان کو بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ خسارے کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے نوجوان ساتھیوں، ہماری نوجوان بچوں سب کے اندر یا اللہ دینی مزاج، دینی ماحول پیدا فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ ظالم حکومت جو نیا قانون، کالا قانون یکساں سول کوڈ کے نام سے لانے جا رہی ہے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ایمان نہ ہو، یا اللہ ان کا خاتمہ اور ان قوانین کا خاتمہ فرما دیجئے۔ یا اللہ مسلمانوں کو توفیق دیجئے کہ یا اللہ زیادہ سے زیادہ اس کے خلاف اپنی رائے دہی اور حق کا جو ہے استعمال کرے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھانے والے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یا ان کو نیست و نابود فرما دیجئے۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے مدرسوں اور خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔